الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ شریف کی کل آپ نے 123 نمبر آیت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سماعت فرمائی۔ 124 نمبر آیت، 125 نمبر آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ الْبَيْتَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نواز بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ان سے اس چیز کا وعدہ لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم اور برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کعبہ شریف کی تعمیر نو فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ممد و معاون تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مستری کے طور پر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے طور پر دونوں بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے ان سے فرمایا کہ اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ لوگوں کے پلٹ کر آنے والی اس جگہ کو اور امن کو آپ سے تعمیر کروایا۔ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مَثَابَةً اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف بار بار پلٹ کر جایا جائے، بار بار جس کی طرف پلٹ کر جایا جائے۔ تو کعبہ شریف وہ عظیم گھر ہے کہ مومن کا دل بار بار اس کی طرف پلٹ کر جانے کو خواہش کرتا ہے، بار بار جانے کو دل کرتا ہے، اور لوگ اس کی طرف بار بار جاتے ہیں۔ پھر مثابۃ للناس، مثابۃ کا ایک اور معنی یہ ہے کہ جس کی طرف توجہ کر کے اسے اپنی توجہ کا مرکز بنا کر اس کے گرد چکر لگائے جائیں۔ تو کعبہ شریف کی یہ عظمت، یہ شان ہے
کہ کعبہ شریف کی جب زیارت کے لیے اہل ایمان پہنچتے ہیں تو طواف کعبہ کرتے ہیں، کعبہ شریف کو اپنی توجہ کا مرکز بناتے ہیں، اور امن کی ایک گارنٹی ہے۔ کعبہ شریف، حرم شریف، بیت اللہ شریف اور پورا یہ حرم، یہ امن کی گارنٹی ہے۔ کہاں سے امن؟ دشمن سے بھی امن ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی امن ہے۔ ہر بندہ جو کہ حرم شریف میں پہنچ جاتا ہے وہ حرم شریف میں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے امن عطا فرماتا ہے۔ اور پھر یہ امن فقط انسانیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے امن ہر شے کے لیے بنایا کہ اگر آپ حرم کے اندر موجود ہیں تو آپ اپنے سر کی جون تک نہیں مار سکتے، آپ وہاں پہ مچھر نہیں مار سکتے، آپ وہاں پہ مکھی کو نہیں مار سکتے، آپ کسی جانور کو اس مقام پر جب وہ ایذا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ جائے امن ہے، وہ امن کی جگہ ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اسے امن والی جگہ قرار دیا۔ اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ اب یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک اور مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا، یہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے کہ جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دیواریں تعمیر کی، کعبہ شریف کی دیواریں تعمیر کی۔ جب کعبہ شریف کی دیواریں آپ کے قد اور قامت کے برابر تھیں، اس وقت تک تو آپ زمین پر کھڑے ہو کر وہ دیوار کرتے رہے، اینٹیں لگاتے رہے، لیکن جب آپ کے قد اور آپ کی قامت سے بڑھ کر دیوار اوپر چلی گئی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ مستری گو کرتے ہیں، اس گو کے اوپر کھڑے ہو کر پھر وہ آگے مزید دیوار کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے یہ پتھر بھیجا، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور پھر پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے تابع ہے، آپ کے اپنے تابع ہے۔ کس طرح کہ پتھر کو علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر اونچائی کی ضرورت ہے، تو جس قدر اونچا ہونا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پتھر یہ اس قدر بلند ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے رہتے، یعنی کہ بغیر کسی جو ہے وہ سہارے کے، بغیر کسی سہارے کے وہ پتھر ہوا میں معلق رہتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی دیوار کرتے، کعبہ شریف کی۔ پھر اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار موجود ہیں، آپ کے آثار، قدموں کے نشان موجود ہیں، جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی دیواریں مکمل کی ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانات پڑ گئے۔ ویسے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا حرم شریف پھرے، پورا عرب شریف پھرے، پتھریلی زمین تھی، پتھریلا علاقہ تھا، پتھریلی ساری یہ جگہ تھی، کئی پتھر ایسے ہوں گے کہ جن پتھروں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام ننگے پاؤں چلتے ہوں گے۔ خاص اس ایک پتھر کی خاص نوعیت کیا تھی کہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پڑ گئے۔ اس کی وجہ علماء نے، محدثین نے اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ اس پتھر کو ایک نسبت یہ اصل تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ آگے وہ دعا یہ آئے گی، آیت نمبر
128 میں یہ آیت آئے گی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، اے میرے مولا اس نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میری نسل میں، میری آل اولاد میں بھیج دے، اور اب وقت آ چکا ہے انہیں اس دنیا کے اندر مبعوث فرما۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی بابت دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی محفوظ فرمایا، اور جس مقام پر کھڑے ہو کر دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس جائے مقام کو بھی محفوظ فرما کر اس مقام کو مقام ابراہیم کا نام دے دیا۔ پھر نسبت کس چیز کی ہے؟ سونے محبوب علیہ السلام کی نسبت ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اس پتھر کو محفوظ کیا گیا، اور آج بھی جب طواف کعبہ کرنے کے لیے حاجی طواف کرتا ہے تو طواف سے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو پھر حکم کیا ہوتا ہے؟ پھر حکم کیا ہوتا ہے؟ آپ 2 نفل واجب مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر ادا کریں۔ آپ کی توجہ حضرت مقام ابراہیم کی طرف ہونی چاہیے، تو ذہن کے اندر خیال ہوتا ہے حضرت مقام ابراہیم کا خیال ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ پھر اللہ والوں کے مقدسات اور تبرکات کا احترام کرنا، اور پھر عین نماز کی حالت میں احترام کرنا، یہ اہل ایمان کا اور اہل قرآن کا عقیدہ ہے۔ اہل ایمان کا اور اہل قرآن کا عقیدہ ہے۔ اہل نجد نے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی جتنی تبرکات والی مقدس اشیاء تھی وہ ہٹا دی، مگر یہ تبرکات میں سے ایک ایسا تبرک ہے کہ آج بھی کعبہ شریف کے ساتھ پیوست ہے، محفوظ ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ تبرکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ایک برکت حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا کہ مسجد کو یعنی کہ بیت اللہ شریف کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو مسجد کی انتظامیہ ہوتی ہے، مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے، جو مسجد کا تعاون کرتے ہیں یا مسجد کے ساتھ معاملات کو سلجھاتے ہیں، وہ یہ دیکھیں ان کی نسبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ وہ بندہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی انتظام اور معاملات کے لیے چن لیا۔ کیوں کہ خدا جب اپنے گھر کے لیے چنتا ہے تو اس نے کسی عام شخصیت کو نہیں، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو چنا ہے کہ آپ میرے گھر کے متولی ہیں، آپ میرے گھر کی انتظام اور انتظام کرنے والے ہیں۔ یہ معاملات وہ ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سپرد کی ہے، اور اس میں اعتکاف کا بھی ذکر ہے، اور آج اعتکاف کرنے والے اعتکاف کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اعتکاف حضور نبی کریم علیہ السلام کا یہ سنت اعتکاف ہے جو آخری عشرہ میں کیا جاتا ہے۔ 20ویں روزے کی نماز عصر جس نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے، جس نے اعتکاف کی نیت کی ہے، وہ 20ویں روزے کی نماز عصر اس مسجد میں ادا کرے جس مسجد میں اس نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ وہ اس مسجد میں نماز عصر ادا کرنے کے بعد، نماز عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا تا وقت کے شوال المکرم کا چاند نظر آ جائے، شوال کا چاند نظر آ جائے۔ یہ 10 دن 10 راتیں یا 9 دن یا 9 راتیں، یہ جتنے دن بنتے ہیں وہ مسجد میں رہے، اور جب مسجد میں اعتکاف بندہ بیٹھ جائے تو اعتکاف کر لینے کے بعد وہ کسی شرعی مجبوری کے بغیر مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، شرعی مجبوری کے بغیر مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ مسجد کا جو احاطہ ہے اس احاطے کے اندر رہنا لازمی اور ضروری ہے، بس یہی اعتکاف ہے۔
مسجد میں رہتے ہوئے اپنا منہ چھپا کے رکھنا، مسجد میں رہتے ہوئے رومال لپیٹ کر رکھنا، مسجد میں رہتے ہوئے اپنا آپ شو کرنا کہ میں اعتکاف والا ہوں، اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسجد میں ہیں، ہم اگر مسجد میں اس وقت موجود ہیں تو ہم مسجد میں انٹرسٹ پر ہم نے داخل ہوتے وقت اگر نویت سنت الاعتکاف کہہ لیا تو ہم بھی اس وقت اعتکاف میں، لیکن یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہے، اور وہ اعتکاف شرعی سنت اعتکاف ہے۔ اس کا وقت جو ہے وہ 20ویں روزے سے لے کر آخری دن رمضان شریف کے آخری دن تک ہے، یہ اس کی لمٹ یہ ہے۔ اور یہ نفلی اعتکاف کا وقت جو ہے آپ جب تک رہیں گے مسجد میں تب تک آپ کا اعتکاف ہے، جب آپ مسجد سے نکل جائیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مسجد میں رہیں۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مقصد یہ نہیں ہم لوگوں سے بچ کے آ کے اللہ کے گھر میں آ جائیں، لین دین سے بچ کر آ کے یہاں پہ آ جائیں، گھر والوں کی تنگی تکلیف سے بچ کر مسجد میں آ کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اپنے معاملات سے جان چھڑا کر آ کے مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ اعتکاف کا مقصد نہیں ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کی برکات حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ کے اس مقدس مہینے کی آخری عشرے کے اندر جو کہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو منا لیا جائے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر سے اپنی اکڑ، غرور، تکبر، حسد، کینہ، گندی عادتیں، لالچیں اور دنیاوی اکڑ یہ ختم کر دی جائے۔ بندہ عجز و نیازی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر رہے، اور 10 دن اور 10 راتیں گزارنے کے بعد بھی اگر بندے کی کیفیت نہ بدلے تو پھر اس اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے آپ کو بدل لے، خدا کی بارگاہ اقدس پہ حاضر رہے، روئے، گر گڑائے، خالی سو کر نہ 10 دن اور 10 راتیں گزار لے، بلکہ اپنے مالک کو راضی کرنے کی نیت سے آئے، اور جب نکلے تو اسے یقین ہو کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو۔